बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तहसील बरशोर और तोबाकड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी कारकुन और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साबिक नाज़िम जनाब रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आज आप लोगों ने जो लॉन्ग मार्च निकाला है, इसके बुनियादी मुतालिबात और मकासद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलीमुल्लाह भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि बलूचिस्तान में 3 ज़िले बलोची एरिया में और 1 ज़िला पश्तून बेल्ट में दिया गया है। पश्तून बेल्ट में डिस्ट्रिक्ट पशीन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, सबसे बड़ी आबादी और बड़ा रकबा रहने वाला तहसील बरशोर का रेज़ात है। जो जब पशीन डिस्ट्रिक्ट बना था तब से ही बरशोर तहसील है, तो इसकी एक बहुत बड़ी आबादी है और इसका रकबा भी पूरे पशीन तहसील से बड़ा है। तो इस ज़िले के तजवीज़ पर जब पशीन ज़िले को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा था, तो इसमें पहला हक बन रहा था बरशोर का रेज़ात का। जो हमारे मुंतखब MPA साहब हैं, उन्होंने ऐसा किया कि हक बनता था बरशोर तोबाकड़ी का, जो कि 14 यूनियन कौंसल जो कि अभी बने हैं। पहले जो माजी में मरदमशुमारी हुई थी, हम लोग 16 यूनियन कौंसल पर मुश्तमिल थे और हमारी आबादी भी करेज़ात, बोस्तान और नाना साहब के इलाके से काफ़ी ज़्यादा थी। मगर इस बार मरदमशुमारी में हमारी मरदमशुमारी आ गई, मतलब लोगों की मरदमशुमारी बढ़ती है और हमारी घट गई, जिसकी वजह से करेज़ात को ज़िला डिक्लेयर कर दिया गया। सबसे पहली गलती उनसे ये हो गई कि उन्होंने हमारे जो बरशोर करेज़ात का नाम था उसको तब्दील करके सिर्फ करेज़ात की हद तक महदूद रखा। और दूसरी बात ये कि हमारा जो हेड क्वार्टर है उसकी तजवीज़ भी करेज़ात के मतलब ख़ास खानोजी शहर में दे दिया। ये सारे काम जो MCA साहब के मुशावरत से हुए, सरकार ने आवाम को एतमाद में नहीं लिया, ख़ास करके बरशोर तोबाकड़ी के आवाम को, जिसके रद्द अमल में आज बरशोर तोबाकड़ी के अवाम आल पार्टीज़ इकट्ठा हुई हैं, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ANP और जो तमाम यहाँ पर ओलसी कमेटीज़ हैं, ये सारी यकजा होकर एक ही प्लेटफार्म पे अपने सियासी सारे मुखालिफात भूल के इस इशू पर इकट्ठी हुई हैं कि जो ज़िला बनना था वो बरशोर का हक था, आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी, यूनियन कौंसल के लिहाज से भी और पटवार सर्कल के लिहाज से भी और वार्डों के लिहाज से भी। मगर हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी की गई, जिसकी वजह से आज 3 अगस्त पे उलसी कमेटी ने लॉन्ग मार्च का इनेकाद रखा था, जो ये आज अभी मुसलसल चल रहा है। और आज यारो अजवा होटल के मुकाम पे अभी पड़ाव डाला हुआ है ताकि नमाज और चाय रोटी वगैरह का वक्फा कर सकें। अब तक आप लोगों के साथ कोई हुकूमती वक्त या इदारों के तरफ से कोई बात हुई है या कोई समझौता होने की कोशिश हो रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। हमारी उलसी कमेटी के नाम से और आल पार्टीज़ के नाम से हमारा एक मशावरती कमेटी बनी हुई है। इस तमाम लॉन्ग मार्च को जो इंचार्ज कर रही है, जो डायरेक्शन इसका ले रही है। यहाँ पे अभी हमें मालूम हुआ है कि थोड़ी देर पहले DC साहब आए थे अजवा होटल पे, ये कह के गए हैं कि आप एहतजाज मुअत्तल कर लें और अपनी एक कमेटी बना के हमारे साथ मुशावरत कर लें। जहाँ तक मेरी मालूमात है, उनको इसका जवाब दे दिया गया है कि हम आपके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो बड़े लेवल पे करेंगे, वज़ीर आला से करेंगे या अपने सूबाई काबीना के जो वज़ीर हैं उनसे ही हम डायरेक्ट डायलॉग करेंगे, फिर ही आप मतलब अपने लॉन्ग मार्च के बारे में कोई फैसला कर पाएंगे। इस वक्त एक और साथी जनाब नसरुल्लाह खान काकड़ साहब, जिनका ताल्लुक़ तहसील बरशोर से है, उनसे हवाल करेंगे कि आप जो बरशोर के ज़िले का मुतालिबा करें, आप किस बुनियाद पर मुतालिबा करें? वो तो एक तहसील है। ज़रा आप अगर आबादी की फिगर या इनकम फिगर हमें बता दें, या वहाँ जो डेवलपमेंट का जो सिस्टम है वो अगर आप थोड़ी सी बता दें, वजाहत करवाएँ। मेहरबानी आपका भाईजान। ज़िला या ये आबादी आर्टिकल 6 में लिखा है कि ये आवाम के दरमियान में और जहाँ पसमानदा आवाम हो वहाँ को तरजीह दी जाती है। तो हमारा सबसे गिला ये है कि कारेज़ात वालों ने जो ये ज़िले का सिलसिला शुरू किया है, सबसे पहले हमें मशवरा करना चाहिए, क्योंकि जब भी ये वोट इस सरज़मीन पे आया है, हम एक जगह में रहा है और इस दौरान अक्सरियत ये जो ताकत है या बादशाही है, ये बरशोर में रहा है। तो कभी भी हमने कारेज़ात को मायूस करने की कोशिश नहीं किया। सबसे पहले हमारा कारेज़ात के मशारान से ये गिला है कि ये काम शुरू करके हमारे बग़ैर मशवरे से, ये हमारा गिला है। दूसरा बात ये कि हमारा तहसील जो है रकबा 4700 मरबा किलोमीटर पे है, जो कि
ان کا 3 تحصیل کا آبادی 1,30,000 ہے. ہمارا ایک تحصیل کا آبادی 1,10,000 ہے یا 15,000 ہے. تو ہمارا رقبہ بھی زیادہ ہے. تیسرا بات ہے کہ 500 کلومیٹر ہمارے بارڈر افغان ایریا کے ساتھ ہے. یہاں توبہ چکزی سے لے کر کے بادینی تک, وہاں پہ کلاسیپلا تک, یہ تو مین روڈ پہ ہے. اور سرکار یا بلوچستان کو بھی یہ قبائلی علاقہ افغانستان بارڈر ضرورت ہے. اگر وہ اس عوام کو بھی ناراض کرتا ہے تو کل خدا نخواستہ کوئی اور قصہ ہو گیا, پھر یہ عوام تو اس سائڈ پہ جائیں گے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ضلع سب سے پہلے برشور توبہ کاکڑی کا ہے, اس کے بعد پھر دوسروں کا ہے. آپ لوگوں نے جو 3-4 نکات رکھے گئے, اگر ان نکات کی تھوڑا وضاحت فرمائے تو. نکات سب سے پہلے ہمارا یہ ہے کہ برشور کاریزات کو ضلع کا درجہ دیا جائے. دوسرا نکات ہمارا یہ, اگر گورنمنٹ مسکین ہے, در پدر ہے, 250 ووٹ والا CM ہے, تو اس مسکینی کی صورت میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر ہمیں دیا جائے. یہ 2 نکات ہم نے رکھا ہے. تیسرا نکات پہ ہم لوگ مطمئن نہیں ہے, وہی بچوں والا ہے, مجھے ہمیں وارہ نہیں کہتا ہے. بس 2 نکات ہے, یا ضلع دیا جائے یا ہیڈ کوارٹر دیا جائے اگر گورنمنٹ مسکین ہے. پھر میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کلیم خان, یہ ضلع ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں بنا ہے, 2 نہیں بنتا ہے, 3 نہیں بنتا ہے. اس کا ٹوٹل اسٹیمیٹ 60 کروڑ روپے ہے. 60 کروڑ روپے تو ایک مولی اضلاع آغا کو بھی دیا ہے, وہ آج تک بات سمجھتا بھی نہیں ہے. تو یہ 60 کروڑ برشور کو بھی دیے ہوئے قبائلی لوگ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام تحصیل برشور کے جنرل سیکرٹری اور سابق ڈسٹرکٹ کونسل ممبر کلیم اللہ کاکڑ صاحب, جن سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں اس لانگ مارچ کے حوالے سے, اور خصوصاً جو 3 نکاتی ایجنڈا آل پارٹیز کی طرف سے رکھا گیا ہے اس کے حوالے سے. کلیم اللہ صاحب کیا حال ہے آپ خیریت سے؟ شکر اللہ. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. ہم نے بنیادی جو پہلے 3 نکات رکھے گئے, اس میں پہلا نقطہ لانگ مارچ کا مطالبہ یہ ہے کہ برشور جو 1 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل اور 14 وننگ کونسل, 4 پٹوار سرکل, 5000 مربع کلومیٹر, جن کا ایک بارڈر ضلع کلاسیپلا سے, دوسرا بارڈر ضلع چمن سے, تیسرا بارڈر ضلع قلعہ عبداللہ سے, اور 66 کلومیٹر ایریا غالباً افغانستان بارڈر سے ملتا ہے. تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ برشور کو اسی ماحول میں ضلع بنایا جائے. دوسرا ہمارا نقطہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے, وزراء قدس بزنجو صاحب نے جس ضلع کا اعلان کیا ہے وہ القبی 18 پر مشتمل ہے, ان میں کاریزات اور برشور پر مختلف ایک ضلع بنایا گیا ہے. اس حوالے سے ہمارے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ برشور دور دراز علاقوں پر مشتمل علاقہ ہے, اور ہمارے عوام کی آسانی کے لیے ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ برشور میں بنایا جائے. یہ 2 مطالبے. تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے ہمیں انصاف کی بنیاد پر, استحقاق کی بنیاد پر بوستان سے لے کر جڑقت افغانستان بارڈر تک یہ ایریا جہاں بھی کوئی درمیانی مقام آتا ہے, تاکہ دونوں طرفوں کے لیے آنے جانے میں سہولت ہو, وہاں پر ہیڈ کوارٹر بنایا جائے. اگر ہماری یہ 3 تجاویز پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے, نہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے, تو پھر چوتھا آپشن ہمارا یہ ہے کہ تحصیل برشور توبہ کاکڑی کو پرانی حالت پشن میں ہی رہنا دیا جائے. اس کی ایک وجہ ہے, وجہ بڑی یہ ہے کہ برشور اور توبہ کاکڑی سے تعلق رکھنے والے تقریباً 70,000-80,000 آبادی جو علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ پشین اور کوئٹہ میں رہائش پذیر ہے. تو ان کی سہولت کے لیے اور توبہ کاکڑی کی سہولیت کے لیے یا برشور کی سہولیت کے لیے ہم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہر ایک اپنی مرضی, اپنی خواہش کے مطابق ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے عوام کو مزید پسماندگی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. اس لیے لانگ مارچ ہم لوگوں نے نکالا ہے. اس کے لیے آل پارٹیز تحریک کمیٹی جو جرگہ ہے وہ انشاءاللہ پے تکمیل تک ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور ہم آگے جاتے رہیں گے انشاءاللہ. کلیم اللہ بھائی, آپ سے ایک اور سوال کرنا تھا. یہ لانگ مارچ کوئٹہ تک پہنچتا ہے اور حکومت وقت آپ کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کرتی ہے, تو آپ کی الیسی کمیٹی کا, چونکہ یہ سوال اس وجہ سے آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ الیسی کمیٹی کے ممبر ہیں, ایک ذمہ وار شخص کی حیثیت سے, اگر یہ مطالبات آپ کے پورے نہیں ہوتے تو پھر اس الیسی کمیٹی کا اگلا عمل کیا ہوگا؟
جہاں بھی دنیا میں کوئی حکومتیں بنتی ہے تو عوام کی سہولت کے لیے و عوام کی آسانی کے لیے بنتے ہیں. ہم بھی اسی حکومت کا حصہ ہے. یہ ہماری گورنمنٹ ہے. ہم اسی بلوچستان کا رہنے والے ہیں. ہم اسی ضلع کا رہنے والے ہیں. ہم اس ملک کے باشندے ہیں. ہمارے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے. اس میں نہ کوئی مہاجر ہے نہ کوئی اور ہے. سارے پاکستانی شناختی کارڈ ہولڈر نکلے. حکومت نے ہماری بات سننا ہے. اگر ہماری مطالبات جائز نہیں ہے ناجائز ہے تو پھر بے شک حکومت کے ساتھ بات, لیکن حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ ہزاروں عوام پر مشتمل جو لانگ مارچ نکالا گیا ہے اس کے ساتھ ڈائلاگ کرے, اس کے ساتھ بات کرے, ان کے ساتھ کوئی سمجھوتہ کرے. ہم نے جو تجاویز رکھے اس میں ایسا کوئی ناجائز تجاویز نہیں. پوری دنیا یہ آواز سن رہی ہے اور پوری دنیا کو بھی پتہ ہے. ہمیں استحقاق بنیاد جس کو ہماری تحصیل برشور تو بکا کھڑی کی جغرافیائی حالت کا اندازہ نہیں ہے وہ بند کمرے میں بیٹھ کر بس قلم چلانے کے لیے وہ کافی ہے. جہاں بھی ہمیں افغانستان میں شامل کر دے, پھر کہ ہمیں ایران میں شامل کر دے. اگر ہم اس ملک کے باشندے ہیں, اگر ہم اس کے ملک کے باشندے ہیں تو پھر ہماری جائز تحفظات اور ہماری عوام کو سننا ہوگا. بڑی مہربانی کلیم اللہ بھائی. آپ سے ایک اور سوال کرنا تھا, چونکہ آپ ایک ذمہ وار شخص ہیں لسی کمیٹی کے, تو ابھی تک آپ کے ساتھ سرکاری لیول پہ کوئی مذاکراتی بندے آئے ہیں مذاکرات کے لیے؟ آپ کو دعوت کی ہے کہ آپ مذاکرات کی میز پر آئیں, یہ دھرنا مؤخر کر دیں, یہ آپ کا مارچ ختم کر دیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں؟ سرکاری لیول پہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے؟ سرکاری لیول پر جہاں تک ہمارے ضلع کی ہے, کل ڈی سی صاحب سے ہماری بات ہوئی. سیکورٹی کی وجہ سے ڈی سی صاحب آ گیا. ڈی سی صاحب نے بالا حکام سے کمشنر اور انہیں سے رابطہ کیا. کمشنر کا ابھی فون آیا. ہم سب کمیٹیوں والے سن رہے تھے. ہماری کمیٹی کے ممبر کے ساتھ فون تھا کہ آپ اس کو پسپونڈ کریں. ہم یہ وارنٹی دے گا کہ آپ کو جو 3 نکات ہے اس پر ایک میں عمل ہوگا. لیکن یہ لولی پاپ ہے کیونکہ کمشنر کی بھی ذمہ داری نہیں بنتی ہے. خدا نخواستہ کمشنر اگر کل ٹرانسفر ہوا پھر یہ ہماری وارنٹی کا کیا ہوگا؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب جو گادر میں تھا, اس نے بہت بڑی لانگ مارچ اپنے مطالبات کے حق کے لیے نکالے گئے تھے. وہاں حکومتی وقت نے تحریری دیکھ کر بھی انہوں نے اپنی تحریر پر عمل درآمد نہیں کیا. لہٰذا ہمیں مطمئن کرنے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تحصیل برشور تو بکاکڑی کو ضلع نوٹیفائی کرے. ایک آخری چھوٹا سا سوال کرتا چلوں جس کا جواب بھی مجھے مختصراً چاہیے کیونکہ وقت کم ہے. آپ لوگوں کا منتخب MNA اور MP صاحب کے ساتھ بھی مذاکرات ہوا تھا کچھ دنوں پہلے, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ آپ کو مطمئن نہ کر پائے اس لانگ مارچ کو روکنے سے؟ بالکل پارٹی کی سطح تک تو ہمارے MNA صاحب اور MP صاحب کے ساتھ کئی بار میٹنگز ہوئے ہیں, کئی ملاقاتیں ہوئے ہیں, لیکن ان ملاقات میں ہمارے اور ان کے درمیان اتفاق نہ ہو سکا. پھر آل پارٹیز کے توسط سے آل پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے منتخب نمائندے ہیں, ہم نے اس سے ایک بار ضرور ملنا ہے. پھر جب اسی کمیٹی کے مشران برشور طبقہ کڑی کے قبائلی مشران جب ان کے ساتھ کوئی نشست ہوا, 2 دفعہ نشست ہوا, ان نشست میں انہوں نے بھی اپنی بات رکھی, ہم لوگوں نے بھی اپنی مطالبات رکھے, لیکن ہمارے درمیان اتفاق نہ ہو سکا. اس لیے ہم لانگ مارچ کے لیے نکل گئے. ہم نے آگے جانا ہے. اگر ہماری بات نہیں سنے گی تو ہم انشاءاللہ ویسے کمیٹی ممبر وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے جب تک ہمارے یہ جائز مطالبات حل نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ کلیم اللہ بھائی آپ کا وقت دینے کا. بڑی مہربانی, شکریہ.